بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم اختر اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اور قومی اسمبلی اور جو سینیٹرز ہیں ان کے اعزاز میں ایک ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ظہرانے کا اہتمام اس لیے کیا گیا کیونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بنانا تھا اور اہم امور کے اوپر قانون سازی کرنی تھی، تو اس میں اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ آج کے اس ظہرانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کھل کر گفتگو بھی کی اور بعد میں پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس کل بلایا گیا تھا دن 11 بجے، اسے اچانک مؤخر کر دیا گیا۔ یہ اجلاس کیوں مؤخر کیا گیا؟ کیا محرکات تھیں؟ وزیر اعظم عمران خان کو کیا رپورٹ پیش کی گئی؟ اور کیوں ایک بار پھر جو اتحادی جماعتوں کے اراکین ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آنکھیں دکھانے شروع کر چکی ہیں؟ ناظرین، آپ کے علم میں ہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کر وزیر اعظم عمران خان بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور سیریس ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی کوشش ہے کہ آئندہ عام انتخابات کو صاف، شفاف، منصفانہ اور تمام امیدواروں کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ماضی کے انتخابات جتنے بھی ہوئے ہیں، 1970 کے بعد جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ان انتخابات پر ہر کسی کو اعتراضات ہوتے ہیں اور ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ دھاندلی کا رونا پیٹنا شروع کر دیا جاتا ہے، مینجمنٹ کہہ دیا جاتا ہے، آر اوز کا الیکشن کہہ دیا جاتا ہے، 35 پنکچرز کی بات سامنے آ جاتی ہے، RTS کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے بڑے ممالک میں، بڑے ڈیموکریٹک کنٹریز میں اگر ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایسی روایت نہیں ہے۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ انتخابات کا سسٹم کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہر امیدوار اس کے نتائج کو تسلیم کرے۔ جو جیت جائے وہ تو مانے گا ہی، لیکن جو ہار جائے وہ تسلیم کرے کہ میں واقعی میں ہارا ہوں، مجھے ہرایا نہیں گیا۔ حکومت نے کوشش کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ماڈل پہلے سے موجود تھا، اس ماڈل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنے ذیلی اداروں کے ساتھ مل کر ایک مشین تیار کی۔ وزیر اعظم کو کئی دفعہ ڈیمو دیا گیا، کیبنٹ میٹنگز میں ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد وزیر اعظم نے حکم دیا اپنے وزراء کو اور اپنی ٹیم کو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس حوالے سے رابطہ کریں، رجوع کریں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے لیے الیکشن کمیشن کا ان پٹ لیں، کیونکہ قانوناً اور آئین کے مطابق اور عملاً اس کا استعمال الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، حکومت نے نہیں کرنا۔ حکومت فنڈز فراہم کرے گی ان مشینوں کی خریداری، ان کی سٹوریج، ان کی ٹرانسپورٹیشن اور ان کے یوزیج کے اوپر جتنے بھی ایکسپینڈیچرز آئیں گے وہ حکومت دے گی، اور حکومت ظاہر پیسے پبلک فنڈ سے دے گی، یعنی کہ پبلک منی سے دے گی جو ٹیکس کی صورت میں جمع ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیمو سے پہلے ہی اس کی مخالفتیں شروع کر دیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کا جو دفتر ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی گورنمنٹ استعمال ہونے لگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کئی سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، کئی صحافیوں سے ملاقاتیں کی اور اس کے خلاف نیریٹو جو ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ حکومت چاہتی تھی کہ عام انتخابات صاف، شفاف اور منصفانہ ہوں، لیکن الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہم کریں گے تو انتخابات بگڑ جائیں گے یا پھر انتخابات جو ہیں وہ متنازع ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا یہ سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کئی ممالک نے کیا، معاف کیجیے گا، الیکشن کمیشن کا یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کئی ممالک نے کیا، لیکن اس کا جو ہے وہ امپیکٹ اتنا نہیں آ سکا، اور یہی وجہ ہے کہ وہی ممالک جنہوں نے ٹیکنالوجی یوز کی وہ ریورس پرانے روایتی سسٹم کے اوپر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ قابل بھروسہ بھی نہیں ہے اور اس سے ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مسلسل حکومتی دباؤ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلنے کے بعد تنقید ہوئی لوگوں کی جانب سے، تو اب الیکشن کمیشن اس بات کے اوپر مجبور ہو چکا ہے کہ وہ NA 133 لاہور میں بائی الیکشنز میں جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر اس کو ٹرائل بیس کے اوپر یا پھر پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر یوز کرنے کا سوچ رہا ہے۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹھیک ہے ان کے جو خدشات ہیں وہ سیریس قسم کے ہو سکتے ہیں کہ جو کمیشن کے خدشات ہیں وہ بالکل 100% درست ہوں، لیکن اس کو ختم کرنے کا
یہ طریقہ نہیں تھا. ان کو یہ چاہیے کہ پائلٹ پروجیکٹ کرتے اور پائلٹ پروجیکٹس کی جو فائنڈنگز آتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے, اور یقیناً حکومت بھی اس سے شاید پیچھے ہٹ جاتی جب 100% نتائج نہ آتے. لیکن اب استعمال کیا جا رہا ہے پائلٹ پروجیکٹ. اس کا فیوچر جو ہے وہ دسمبر جنوری تک سامنے آ جائے گا کہ یوز ہوگی یا نہیں ہوگی, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن بطور ادارہ نئے انتخابات کی تیاریاں شروع کرے پرانے سسٹم کے تحت. وزیر اعظم عمران خان نے اس کے ساتھ ہی اپنی جو قانونی ٹیم ہے ان کو یہ ہدایات جاری کی کہ آپ ایک بل تیار کریں جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو لازمی قرار دیا جائے. وہ بل قومی اسمبلی میں منظور ہوا, سینٹ سے ریجیکٹ ہوا, یا یوں کہیں کہ سینٹ میں وہ ٹیبل نہ ہو سکا, یا کچھ اس طریقے سے سینٹ میں وہ پھنس گیا, اور پھر قومی اسمبلی میں معاملہ آیا اور اسے جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس کے لیے ریفر کر دیا گیا. حکومت نے جمعہ کو کل یعنی کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا یا پھر اعلان کیا جمعرات کو. لیکن آج اچانک حکومت نے اس مشترکہ اجلاس کو یعنی کہ پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ سیٹنگ ہے اس کو مؤخر کر دیا. وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری نے ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ایک اور بامانی قسم کی بات چیت کی جائے, ان کو ایک موقع دیا جائے, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہے. تو اس کو اکثریت سے یا پھر متفقہ طور پر ہونا چاہیے, اس کو کثرت رائے سے نہیں ہونا چاہیے, یا پھر اسے صرف حکومتی بل ہی نہ تصور کیا جانا چاہیے, یہ قوموں کا معاملہ ہے. اس لیے وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جو ہیں وہ اپوزیشن سے بات کریں گے, اور اگر وہ اس میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا استعمال متفقہ طور پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کریں گے. اور یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو یوں یہ اچانک فیصلہ ریورس کر دیا گیا. لیکن اندر کی کہانی کچھ اور بھی ہے. وزیر اعظم کی سربراہی میں آج حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کا ایک کے لیے وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں ظہرانے کا اہتمام کیا. حکومتی نمبر گیم یہ ہے کہ ان کے پاس سینٹ اور قومی اسمبلی میں 221 ممبرز ہیں اور اپوزیشن کے پاس تقریباً 213 کے قریب اراکین بنتے ہیں. اور حکومت کو کچھ ایج زیادہ ہے. 6-7 ایسے سینیٹرز ہیں جو پہلے حکومت کے ساتھ تھے لیکن آج کل وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن وہ آزاد اپوزیشن ہے, وہ حکومت کے ساتھ ہی جائیں گے کیونکہ صادق زنجرانی کے ساتھ ان کا تعلقات ہیں. تو یوں جو حکومتی نمبر گیم ہے وہ 228 تک پہنچ جاتا ہے اور اپوزیشن کو تقریباً 13 سے 15 ووٹس جو ہیں وہ کم پڑتے ہیں. اور آج کے اجلاس میں جو ظہرانہ تھا تو اس ظہرانے میں حکومت کے ممبرز کم از کم 221 میں سے, اور نہیں تو کسی کی مجبوری ہو تو 218-20 تو آنے ہی چاہیے تھے. لیکن حیران کن طور پر 221 میں سے 170 کے قریب ایسے اراکین ہیں وہ آئے اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. ظہرانے میں آئے, انہوں نے اٹینڈ کیا, وزیر اعظم کا خطاب سنا, بریفنگ سنی اور اس کے بعد وہ چلے گئے. 50 کے قریب نمبر جو ہیں وہ حکومت کے کام ہوئے اور یہ ایک الارمنگ نمبر تھا. وزیر اعظم نے چیف ویب جو ہیں عامر ڈوگر ان سے پوچھا, جو پارلیمان کو ڈیل کرتے ہیں لوگوں ان سے پوچھا, اور پوچھا کہ کیوں لوگ نہیں آئے. تو بتایا کہ کچھ لوگ مصروف ہیں, کچھ لوگ ناراض ہیں, کچھ لوگوں کو اور ایشوز ہیں. بہرحال اس وجہ سے ایک محرکات یہ وجہ بنی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ مطلب یہ کہ انہوں نے وضاحت بھی مانگی, وزیر اعظم نے ظہرانے کا بھی اہتمام کیا, لیکن وہ لوگ نہیں آئے. دوسری خبر یہ کہ اتحادی اراکین اسمبلی جو ہیں یا پھر اتحادی جماعتیں جو ہیں وزیر اعظم عمران خان کی, وہ انہیں ایک بار پھر آنکھیں دکھانا شروع کر چکی ہیں. بلیک میلنگ کا سلسلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے. کاف لیگ ہو, ایم کیو ایم ہو یا پھر بلوچستان عوامی پارٹی. بلوچستان عوامی پارٹی سے تو ایشوز کم ہی سامنے آتے ہیں, لیکن کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے ہمیشہ ہی تحریک انصاف کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایم کیو ایم کے پاس بھی 2 وزارتیں ہیں اور کاف لیگ کے پاس بھی 2 ہی وزارتیں ہیں, اور دونوں کے وزارتیں کے مزے لوٹ رہے ہیں. صوبائی حکومتوں سے بھی مطلب فنڈز لیے جا رہے ہیں, وفاق سے بھی فنڈز لیے جا رہے ہیں, ان کے کام بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب بھی حکومت کسی اہم موقع کے اوپر پھنستی ہے تو اتحادی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں یا ان کو پھنسا دیتے ہیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر آج وزیر اعظم کو کاف لیگ کے اور متحدہ قومی موومنٹ کے اراکین نے اپنے خدشات سے آگاہ کیا. ان دونوں جماعتوں کے اراکین نے متفقہ طور پر وزیر اعظم سے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی اور سارا کچھ کام ہم سے بالا کیا گیا.
اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل اگر کل آپ پیش کریں گے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب, آپ نے بھی الیکشن لڑنا ہے, ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کا اس کے اوپر اعتماد ضروری ہے. الیکشن کمیشن نے الیکشنز کرانے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ان کے کنسرنز دور کرنے چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے اتحادی جماعت کے جو اراکین کے خدشات سامنے آئے تو انہوں نے وزراء کو حکم دیا کہ آپ ان کے خدشات دور کریں, اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ جس کے بعد پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے. اور اب کچھ دن کے بعد شاید جب اتحادیوں کے خدشات دور ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ بلایا جائے اجلاس. لیکن کاف لیگ اور MQM نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پر حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے. اگر یہ دونوں جماعتیں الگ ہوتی ہیں تو پھر حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے جو بل ہے اسے منظور کرانے میں ناکام ہوگی. اب حکمت عملی ہے یا پھر یہ حکومت کے لیے بڑا جھٹکا, لیکن جھٹکا تو ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.